نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 137 سے ہم کریں گے۔ فَإِن، فا مطلب تو، ان اگر، ان کے معنی کبھی کبھار بے شک میں بھی آ جاتے ہیں، اگر مگر یہ اس طرح کے معنی دیتے ہیں۔ اور تو اگر آمنو، سو اف آمنو، وہ سب ایمان لے آئے، دے بلیو، وہ سب ایمان لے آئے، آمنا یؤمنو سے۔ آمنو، آمنو کیا ہے یہ؟ اب ذرا پہچان پر غور کرا کریں کیونکہ پیپر میں آتا ہے تو آپ آسانی سے کر پائیں گے۔ اب یہ آمنا یؤمنو سے بنا ہے، اس کے روٹ لیٹرز کیا ہوتے ہیں؟ الف میم نون، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں اس میں واو الف جو ہے کیا ہے؟ یہ ماضی کی پہچان ہے، ماضی کی پہچان ہے نا، آمنا، آمنو، آمنتا، آمنتو، آمنتو، آمنا، تو واو الف ماضی کی پہچان ہے۔ اب یہ تین بچے نا، یہی روٹ لیٹرز ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو آمنو وہ سب ایمان لے آئے، بی مثلی، مثل اس کے جو، بی مثلی، ٹھیک ہے۔ پورا بی جو ہے یہاں پر ایسے معنی نہیں دے رہا، لیکن پورے کے پورا ہم اکٹھا کیسے پڑھیں گے؟ بی مثلی، جیسا کہ، مثل جیسا کہ، یا بی جو ہے کے معنوں میں آ جائے گا، جیسا کہ، ما مطلب یا جو، ما آمن تم سب ایمان لائے، پورے کو کیا پڑھیں گے؟ جیسا کہ تم سب ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ تو آمن تم میں کیا ہے پہچان ماضی کی؟ تم پہچان ہے، ٹھیک ہے۔ تم آمن تم سب پہچان، تم سب ایمان لائے، بھی اس پر، فقد، فا مطلب تو، قد در حقیقت، اہتدوا وہ ہدایت پا گئے، اہتدا یہتدی سے بنا ہے، ہاں اچھا۔ یہ جو ہے اس کے روٹ لیٹرز دیکھیں کیا ہے؟ یہ جو ہے حرف علت والا ہوتا ہے، ہا دال یا، یہ ہے ہا دال یا یہاں پر نظر نہیں آ رہا لیکن اس میں چھپا ہوا ہے یا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ روٹ لیٹرز کچھ حرف علت والے ہوتے ہیں، علت کسے کہتے ہیں؟ الف واو یا، یہ جو ہے ان کو پہچاننے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، چھپے ہوئے بھی ہوتے ہیں اندر۔ تو اہتدا یہتدی، اہتدا فعل ماضی، یہتدی فعل مضارع، اہتدی فعل امر، تو اہتدوا تو وہ سب ہدایت پا گئے، یہ فعل ماضی ہے، فقط تو در حقیقت وہ سب ہدایت پا گئے، وَإِن اور اگر، تولوا وہ سب پھر گئے، پلٹ گئے، تولوا دے ٹرن اوے، واو لام یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، تولا یتولا، تولا یتولا، اس کا فعل مضارع کیا آتا ہے؟ یتولا، ٹھیک ہے، یتولا اس کا فعل مضارع آتا ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ جو تولو ہے نا، یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ماضی کی پہچان کیا ہے؟ آخری میں واو الف آ رہا ہے۔ اب یہ شروع میں جو یہ تا ہوتا ہے، کچھ لیٹر کے شروع میں تا ہوتا ہے نا، اس سے کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ کہ یہ جو ہے مضارع ہو سکتا ہے، نہیں، اس کا مضارع یتولا ہوتا ہے، دو تا آتے اگر مضارع ہوتا تو، ٹھیک ہے۔ تو یتولا، تو یہاں پر کیا ہے؟ تولو، اور اگر وہ سب پھر گئے، پلٹ گئے، فَإِنَّمَا، فا مطلب تو، انما بے شک، ہم وہ سب، فی میں، شقاق، شق سے بنائے، شین قاف قاف، شق، شق کس کو کہتے ہیں؟ شق کہتے ہیں پھٹ جانے کو، ضد مخالفت، جب انسان پھٹ کر الگ ہو جاتا ہے، کٹ کر الگ ہو جائے، پھٹ کر الگ ہو جائے بنا وجہ، پھر کیا کرتا ہے انسان؟ دوسروں کی مخالفتوں میں پڑ جاتا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مخالفتوں میں پڑ جانا۔ تو شک کا مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا، یعنی جب لوگوں کی رائے آپس میں پھٹ جائیں، لوگ آپس میں پھٹ جائیں تو یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ مخالفت میں ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ مخالفت میں، ٹھیک ہے۔ مخالفت یعنی ایک دوسرے کے اگینسٹ، ایک دوسرے کے کرٹیسزم میں، ایک دوسرے کے اگینسٹ، ٹھیک ہے، ڈسینشن میں۔ تو فَإِنَّمَا تو بے شک، ہم وہ سب، فی شقاق مخالفت میں ہیں، فسا
اب دیکھیں یہ ورڈ کتنے ورڈ سے جڑ کر بنا ہے. فا, فا مطلب تو, سا جلد ہی, فا تو, پھر سین آ گیا, سا جلد ہی, یکفی, یکفی وہ کافی ہوگا, پھر یہاں پر آ گیا کا, آپ کو, ہم ان کے لیے, اللہ اللہ, سمجھ گئے. سو تو فسا, اور یہ یکفی کیا ہے, یکفی جو ہے یہ فعل مضارع ہے, کفا یکفی سے آتا ہے, یہ کفا اس کا فعل ماضی ایسے آتا ہے, کفا کفا, اور فعل مضارع یکفی جو یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے. تو فسا یکفی کا ہم اللہ, ٹھیک ہے, فسا یکفی کا ہم اللہ, تو جلد ہی کافی ہوگا تجھ کو ان کی طرف سے اللہ, ایسے پڑھیں گے. تو جلد ہی کافی ہوگا آپ کو ان کی طرف سے اللہ, رسول اللہ کے لیے آ رہا ہے, کہاں یہاں پر نا سنگولر رسول اللہ کے لیے آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو دیکھیں کتنا بڑا میننگ ہے اس کا, اور عربی میں یہ کتنا چھوٹا دیکھنے میں لگ رہا ہے, اور اس ویسے اس کا میننگ کتنا بڑا ہے. تو فا مطلب تو جلد ہی, جو یہ سین آ جاتا ہے نا, یہ والا سین, اس کا مطلب ہوتا ہے یہ, یعنی اس میں فیوچر ہوتا ہے, فیوچر کے لیے لگاتے ہیں. جیسے یکفی آگے فعل مضارع آ رہا ہے, فعل مضارع میں پریزنٹ بھی ہوتا ہے, فیوچر بھی ہوتا ہے, لیکن جب اس سے پہلے سین لگ جائے تو وہ ڈیفینیٹلی فیوچر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور قریب والا فیوچر. تو جلد ہی کافی ہوگا آپ کو ان کی طرف سے اللہ, یا ان کے مقابلے میں اللہ, ٹھیک ہے. وہ ہوا, اور وہ السمیع العلیم, خوب سننے والا, علیم خوب جاننے والا ہے, بہت سننے والا, بہت جاننے والا ہے, ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں فَإِنْ آمَنُوا, تو اگر وہ ایمان لے آئے, بِمِثْلِ مثل اس کے جو آمنتم تم ایمان لائے, یا ہم ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں اس کی طرح جو تم ایمان لائے, بھی اس پر, فَقَدِ اهْتَدَوْا تو وہ سب ہدایت پا گئے, they are rightly guided. فَإِنْ تَوَلَّوْا پھر اگر وہ پھر گئے, یعنی بٹ اف دے ٹرن اوے, یعنی پھر اگر وہ, یا اور اگر وہ پھر گئے, پلٹ گئے, فَإِنَّمَا تو بے شک ہم وہ سب فی شقاق مخالفت میں ہے, یعنی آپ لوگوں کی مخالفت میں ہے, کرٹیسزم میں ہے, اگینسٹ ہے. فسا, تو پھر اللہ تعالیٰ کا رسپونڈ آ رہا ہے کہ فسا یکفیکہم اللہ, تو جلد ہی کافی ہوگا آپ کو ان کی طرف سے اللہ, وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور وہی ہے خوب سننے والا اور علم رکھنے والا. آیت نمبر 138 دیکھیں, صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ, ٹھیک ہے, صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ. اچھا, میں نے ایک بات آپ کو بتائی تھی کہ عربی زبان کا ایک طریقہ اور بھی ہے قرآن کا. ہم قرآن کو بالکل ورڈ ٹو ورڈ جو ہے ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. اگر ٹرانسلیشن ورڈ ٹو ورڈ کریں گے تو سمجھ, کوئی کچھ باتیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہ آئے. تو عربی زبان, اس کے لیے عرب کیا کرتے تھے اس کو جاننا بھی ضروری ہے نا, قرآن کو پڑھنے کے لیے بھی. تو عرب کا ایک طریقہ بھی تھا, یا عربی زبان کا ایک طریقہ بھی ہے کہ کبھی کبھار پورا سنٹینس نہیں بولا جاتا. لسنر جو ہوتے ہیں, سننے والے جو ہوتے ہیں, ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے, یا جب ان کو بتائی جاتی ہے کوئی بات تو وہ ساتھ میں امیجن بھی کرے, اور جو بات بیچ میں جیسے فلنگ دا بلینکس ہوتے ہیں نا, اور ایک دم سے وہ فلنگ دا بلینکس خود بھرے, فل خود کریں وہ, ٹھیک ہے نا. تو لسنر سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے, یعنی جو سن رہا ہوتا ہے اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے. یہ عربی کا ایک طریقہ ہوتا ہے. کچھ باتیں جو ہوتی ہیں, مان لو کوئی ایک ورڈ ہے اور اس سے پہلے کچھ مسنگ ہوتا ہے, جیسے مان لیں سبحان اللہ ہے, سبحان اللہ, ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ہم یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پاک ہے, ٹھیک ہے, ہم اگر اس کی تسبیح کرتے ہیں. لیکن جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ اس پورے سنٹینس کو نہیں سمجھ پاتے کہ سبحان اللہ کیا ہے. لیکن جو عربک کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, جو عربک لسنر ہوتے ہیں, ہے نا, عرب کے لوگ جو ہوتے ہیں, وہ سمجھ جاتے ہیں کہ سبحان اللہ ہی نہیں کہا جا رہا, صرف اس سے پہلے بھی ایکچولی میں کچھ ہے, اور وہ کیا ہے, اسبحوا سبحان اللہ, یا نسبحوا سبحان اللہ, یعنی ہم تسبیح کرتے ہیں اللہ کی کہ اللہ پاک ہے, ٹھیک ہے. تو ایک ایوریج انسان اس کو نہیں سمجھ پاتا. تو یعنی سبحان اللہ کے پہلے بھی کیا ہے, نسبحوا یا اسبحوا, ہم تسبیح کرتے ہیں, ہم یا میں تسبیح کرتا ہوں اللہ کی کہ سبحان اللہ. تو اسی طرح یہ ہے صبغۃ اللہ. صبغۃ اللہ میں کیا ہے, یہ کہ اللہ کا رنگ. لیکن بات کمپلیٹ نہیں ہے نا, اب انڈرسٹوڈ ہے, لیکن ہمیں خود سمجھنا پڑے گا کہ بات کہی کیا جا رہی ہے. تو جیسے یہ ہے صبغۃ اللہ, صبغہ کہتے ہیں رنگ کو,
کلر کو، ٹھیک ہے، رنگ کو. اور صبغہ جو ہے نا، یعنی صبغۃ اللہ یعنی اللہ کا رنگ. صبغہ کہتے ہیں جو آرٹیفیشل کلر ہوتا ہے جو ہم چڑھاتے ہیں اپنے اوپر، اس کو صبغہ کہتے ہیں. باقی رنگ کے لیے ایک اور لفظ آیا ہے لون. آپ نے پڑھا نا سورہ بقرہ میں کہ لون پڑھا تھا کہ اس کا رنگ کیسا ہو، ما لونہا، کیسا ہو اس کا رنگ. تو یہاں پر کیا ہے، وہ جو لون ہوتا ہے وہ پرماننٹ کلر ہوتا ہے یا قدرتی رنگ ہوتا ہے، جو رنگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جیسے پانی کا رنگ، آسمان کا رنگ یا ہمارا اپنا رنگ. وہ کیا ہوتا ہے، وہ قدرتی ہوتا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے آرٹیفیشل کلر جو چڑھایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں صبغہ. تو یہاں پر کیا ہے، یہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. اب لیکن کیا اللہ کا رنگ، کیا اب اس انڈرسٹوڈ ہے بات کہ اب اس سے پہلے کچھ ہے. اس سے پہلے مفسرین کچھ اسکالرز کہتے ہیں اس سے پہلے ہے اخترنا صبغۃ اللہ، یعنی اللہ کا رنگ اختیار کرو. یعنی ایک ایکسپریشن ہے، ایک فگر آف اسپیچ ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھاؤ. ٹھیک ہے، تو اللہ کا رنگ اختیار کرو. ومن، اور کون، کون سا، احسنو، زیادہ اچھا ہے. احسنو کس سے بنا ہے، حسن سے. احسن ہے نا، حسن سے. تو اس میں اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے اکبرو ہوتا ہے نا، اکبرو سب سے زیادہ بڑا، اصغر سب سے زیادہ چھوٹا، اظلم سب سے زیادہ ظالم، ہے نا. اسی طرح احسن سب سے زیادہ اچھا، حسن سے. تو احسن اس کو کہتے ہیں اس میں تفضیل. تو اور کون سا زیادہ اچھا ہے، من اللہ، اللہ سے، صبغتن رنگ. ٹھیک ہے، یا کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے رنگ میں، یا کون سا زیادہ اچھا ہے اللہ سے صبغتن رنگ، کلر. وَنَحْنُ، اور ہم، لہو اسی کے لیے، لا پلس ہو، لہو اسی کے لیے، عابدون عبادت کرنے والے ہیں. عبدا یا عبدو سے، عابد کیا ہے، یہ عابد، عابدون کیا ہے، یہ عابدون یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی پہچان کیا ہے، فاعل کی پہچان، فاعل کے ہی، کیونکہ فاعل کی پہچان یہ کیا ہے، دیکھیں نا یہ والا فاعل، فاعل کے ہی نام پر ہے یہ فاعل. عابد یا تو ایسے آ جاتا ہے یا تو ایسے بھی آ سکتا ہے، یا عین کے اوپر کھڑا زبر بھی آ سکتا ہے، ایک ہی بات ہے. تو عابدون عبادت کرنے والا، اور عبادت ایک صفت ہے اس لیے واو نون اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے، عابدون عبادت کرنے والے، اور ہم اسی کے لیے، ہم ہی ہیں اسی کے لیے عبادت کرنے والے. تو صبغۃ اللہ اختیار کرو، چڑھاؤ اللہ کا رنگ. ومن، اور کون، احسنو زیادہ اچھا ہے، من اللہ اللہ سے، صبغتن رنگ میں یا رنگ. وَنَحْنُ اور ہم، لہو اسی کے لیے، عابدون عبادت کرنے والے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں نحنو آیا ہے نا پہلے، وَنَحْنُ لَهُ عابدون، اور ہم ہی ہیں. جب اس طرح کا اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے، جملہ اسمیہ میں آ جاتا ہے، اور نحنو جب ضمیر پہلے آ جاتی ہے تو اس کے اندر تاکید آ جاتا ہے، فورس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی ہم کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم ہی ہیں. اور لہو بھی آ گیا، دیکھیں عابدون سے پہلے لہو آ گیا. جب حرف جر پہلے آ جائے تب بھی کیا ہے، اس میں صرف کے معنی آ جاتے ہیں. لہو مقدم ہے نا، یعنی صرف کے معنی آ جاتے ہیں. تو ہم ہی ہیں جو اس کی عبادت کر رہے ہیں. تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، تم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہو، اور ہم ہی ہیں جو صرف اس کا رنگ اختیار کیے ہوئے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.